ایک دفعہ شروع کر دیا آپ نے. ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس. سنا کہ وہ درویش کامل ہے. انہوں نے کہا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں. آپس میں طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. اور ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا کہ ایسا نہ کوئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. وہ بڑی سمپل سی بات ہے, آزما لیں. سارے دل میں ایک ایک بات رکھ لی. پہلے جو صاحب تھے اس نے رکھ لی. وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی کہ سیدھا امام زین العابدین مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ قصیدہ اگر مل جائے تو میں تو اس کو درویش سے کامل سمجھوں, کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں حضرت امام زین العابدین کا قصیدہ ہے. میں بڑا پریشان ہوں. دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو درد ہوتا ہے, مجھے تو تلی دور ہو جائے درد میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے تلیوں چیلیوں کے علاوہ, کوئی کھانے پینے کی بات کرو, حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں, وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ. دیواروں کو دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین کا لکھا ہوا تھا, وہاں پر موجود تھا. وہ عظیم کا قصیدہ انل تجاری الصبا یومن الى رض الحرم. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس قصیدے کے سیاق و سباق دیکھو نا, کہ جب کربلا ہو گئی. آپ بات سمجھ رہے ہو, میری بات آواز آ رہی؟ طبیعت میری ناساز ہے, آپ کی تو نہیں ہے نا. جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراد یہ ہے کہ تمام گنج شہیداں سید و شہداء سب واقعات ہو گئے. اور آپ چلے اس وقت واحد زندہ انسان حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود تھے. اور آپ نے وہاں گلا اللہ کا کرنا تھا نا کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا, لیکن آپ نے گلا نہیں کیا. آپ نے ایک بات کہی وہاں, بات یہ کہی کہ نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم. اے ہوا, یعنی کہ ہوا باد صبا, آج آپ تشریف لے چلو ارض حرم میں. انلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا کے آ گئے سارا قبیلہ. اس حالت میں سلام کرنے والا جو ہے نا, یہ کوئی پھر امام نہیں ہو سکتا. رضا کی داستان یہ ہے. آپ بات سمجھ جائے نہ سمجھے تو وہ جب تینوں حضرات, اب جب سمجھ آ رہی ہے بات, تینوں حضرات جب گئے درویش کے پاس, اس نے کہا یہ قصیدہ آپ کے لیے نوٹ پینسل کاپی کر لو. دوسرے کا ادھر آ, ہم آپ کو دم کرتے ہیں. تلی تو ٹھیک ہونی چاہیے, ذرا سجدے میں دقت ہوتی ہے, چل بیٹا ٹھیک ہو جا. تیسرے کی باری آئی, انہوں نے کہا یہ بازار کی چیز ہے, بازار سے جا کے لے. فقیروں کے بعد کدھر آ گیا. تو بات اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. ماننے والے, اللہ کو ماننے والے اپنی دعاؤں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگیں جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہے. اب بات سمجھ, تو اللہ سے اللہ مانگو, اللہ کی رضا مانگو. اب بات سمجھ رہے ہیں. اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو, ابھی کچھ اور چیزوں کی حصول کی ضرورت ہے تو آپ سائل بن جاؤ, اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی یا کوئی تلاش کرتے ہیں. آپ بات تو پھر ایک طریقہ یہ ہے دینے کا. صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں, اور دنیا دار جو ہے دنیا دار کے آگے بڑا اچھا سفر لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار پتہ نہیں کون سے کیا. قدر نویدہ او کی جانن دنیا دار کمینے, قبر نویدہ او لوگ جانن کے جو وسطے شہر مدینے ہے نا سلطان صاحب. بات اتنی ساری ہے. اس لیے آپ کا سوال غور کے قابل ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی کبھی آپ کو خواہش دنیا کے اندر کنفیوژن نہ پیدا کرنا. عام اکثر کبھی دیکھتے دنیا میں عام حالات میں السلام علیکم, میں یہاں سے گزرا تھا, میں آپ سے مل ہی لوں. مل گیا, السلام علیکم, جاؤ. یہ کام بھی ہے, وہ ملنا اور چیز, کام اور چیز. آپ بات میں بس یہی ہے. اہل رضا جو ہیں وہ صرف ملتے ہیں, اور اہل دنیا کام لیتے ہیں. آپ بات سمجھ نا. اور اہل رضا جو ہیں یہ دوست بن جاتے ہیں. ان کے لیے لا خوف ولا هم يحزنون. اور دنیا دار کے لیے ایک اور ترازو لگا ہوا ہے, بڑا زبردست
مسقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مسقال ذرۃ شر یرا، وہاں پورا ماپ تول پڑا ہوا ہے، نیکیاں نیکیاں، بدی بدی، اور جو کیا کو کیا وہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اور اگر پیش کر دو جان حساب کدھر، تو کتاب کیسا، اور آپ کے حساب کا گرو کتاب کا حساب کتاب کدھر، جان پیش کر کے حساب کتاب رہ گیا وہی کا وہی۔ تو شہید کا حساب کتاب یہی ہے۔ اور اگر آپ وہ گن کے پیسے رکھتے ہو تو پھر گن کے حساب ہوگا، اور اگر آپ بے حساب چل رہے ہو تو بے حسابی بات ہوگی، اور اگر آپ اس کا انصاف مانگ رہے ہو تو انصاف ہوگا، اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو تو رحمت ہوگی، اور رحمت مانگنے والے کبھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، اس لیے آپ اس کو خیال رکھو۔